زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے لغوی معنی پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں۔ پاکیزگی سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے اس کو خلوص دل اور رضامندی سے ادا کیا جائے۔ نشوونما سے مراد حقداروں پر مال خرچ کرنا، اپنی دولت کو بڑھانا ہے جس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا فرض ہے اور اسے نادار، غریب، یتیم اور مستحقین کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کو کن پر خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زکوٰۃ تو بس محتاجوں، مسکینوں، عاملین صدقات اور تالیف قلوب کے سزاواروں کے لیے ہے، اور اس لیے کہ یہ گردنوں کے چھڑانے، تاوان زدوں کے سنبھالنے، اللہ کی راہ اور مسافروں کی امداد میں خرچ کی جائے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے بہت بڑے اٹھنے والے فتنے کا سبب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا، اور صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر قابل زکوٰۃ مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے جب نصاب پورا ہونے کے بعد اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ جن زیورات کی مالک عورت ہو، خواہ وہ میکے سلائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر مالک بنا دیا ہو، تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، اور جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہو، مالک نہیں بنایا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمے ہے، عورت پر نہیں۔ تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی، اس سے اگر سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر سونا چاندی نہ ہو، نہ مال تجارت ہو، بلکہ صرف نوٹ اور روپے ہوں، تو کم سے کم اتنے روپے، پیسے اور نوٹ ہوں کہ بازار میں ان سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس شخص کو نوٹ اور روپے پیسوں کی زکوٰۃ کل 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اگر شروع سال میں نصاب پورا تھا اور آخر سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیان سال میں کچھ دنوں مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی، بلکہ اس شخص کو پورے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں روپے پیسے ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ جتنے روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں اگر ان کا غلہ، کپڑا، کتابیں یا کوئی بھی سامان خرید کر مستحق زکوٰۃ کو دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی کوئی شخص اپنے والدین اوپر تک اور اپنی اولاد کو نیچے تک زکوٰۃ
عشر، فطرانہ اور فدیہ و کفارہ کی رقم یا جنس وغیرہ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ غریب رشتہ داروں مثلاً بہن بھائی اور ان کی اولاد، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، ان کی اولاد اگر غریب و مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ و عشر، فطرانہ، فدیہ وغیرہ دینا 2 گنا ثواب ہے، اول فرض ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا اور رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا۔ جب یہ تسلی ہو جائے کہ یہ شخص غریب و مستحق ہے، اس کو بقدر ضرورت دے دیں۔ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ و عشر وغیرہ ہے، بلکہ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت و نفس مجروح نہ ہو۔ زکوٰۃ و صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے اقربا کو دے، پھر ان کی اولاد، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے گاؤں اور شہر کے رہنے والوں کو۔ دین اسلام کے مطابق زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے۔ یہ نہ صرف تزکیہ نفس کا باعث ہے بلکہ مال کو پاکیزہ کرنے کا باعث بھی ہے اور اس میں کئی گنا مزید اضافہ اور برکت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اگرچہ مالی خیرات کی ترغیب اسلام کے ابتدائی ایام سے ہی شروع ہو گئی تھی، تاہم زکوٰۃ کا باقاعدہ حکم یکم رمضان المبارک سن 2 ہجری کو دیا گیا اور اس کا مکمل نظام فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں قائم ہوا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا خزانہ قرار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان فرمایا، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بہت زیادہ ثواب اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے شخص کے مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ تو اسلام نے غربا کی مدد اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے عمرہ پر فرض کی ہے اور یہ غربت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ خیال رہے کہ اگر سارے امیر لوگ زکوٰۃ دیں تو غربت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اس زرعی اصول سے ہر مسلمان اور غیر مسلم فائدہ اٹھا سکتا ہے۔